ایران کے گرد گھیرا تنگ، کیا 2025 ایران کے لیے مشکل ثابت ہوگا؟ مشرق وسطی کا نقشہ بدل رہا ہے، اسرائیل کا اگلا ہدف کیا ہے؟ اسرائیل کا خواب پورا ہوا تو کیا ہوگا؟ تہلکہ خیز کالم نگار مرزا اشتیاق بیگ نے اپنے کالم میں بشار حکومت کے خاتمے کے بعد شام سمیت خطے میں پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے اسرائیل کے خطرناک عزائم بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کالم کا آغاز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پچھلے دنوں شام میں اپوزیشن فورسز کے دارالحکومت دمشق کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد 24 سال سے برسر اقتدار بشار الاسد کی آمریت کا خاتمہ صرف 11 دنوں میں ہو گیا۔ بعد ازاں دمشق میں کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے میں آئے جیسے اس سے پہلے عراق اور لیبیا میں دیکھے گئے تھے۔ لوگوں نے بشار الاسد کے صدارتی محل میں داخل ہو کر سیلفیاں اور ویڈیوز بنائیں اور قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ دمشق میں لگے اسد خاندان کے مجسمے بھی گرا دیے گئے۔ ایسے حالات میں رات کی تاریکی میں بشار الاسد کو ایک طیارے میں ماسکو فرار ہونا پڑا اور اس طرح اسد خاندان کے 54 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ کالم نگار نے بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شام کی مجموعی آبادی 2.5 کروڑ سے زائد ہے، جس میں اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے، جبکہ 13% کا تعلق شیعہ علوی گروپ سے ہے۔ بشار الاسد اپنے والد حافظ الاسد کی وفات کے بعد سن 2000 میں اقتدار میں آئے تھے۔ حافظ الاسد 29 سال تک شام کے حکمران رہے، جبکہ بشار الاسد نے بھی اپنے والد کی طرح 24 برسوں تک روس اور ایران کی مدد سے ملک پر آئینی کنٹرول رکھا اور ان کے دور میں شام کی جیلیں سیاسی قیدیوں اور باغیوں سے بھری تھیں۔ بشار الاسد باغیوں کے خلاف کارروائیوں میں طویل عرصے سے روس، ایران اور حزب اللہ جیسے اتحادیوں پر انحصار کر رہے تھے۔ تاہم 2022 سے جاری روس یوکرین جنگ کے باعث روس کی توجہ یوکرین جنگ پر مرکوز ہو گئی اور شام روس کی ترجیح نہیں رہا۔ ایسی صورتحال میں روسی طیارے ماضی کے مقابلے میں اس بار شامی فوج کو وہ مدد فراہم نہیں کر سکے جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ دوسری طرف ایران کی قیادت کو رواں سال اسرائیلی حملوں میں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور اسرائیل ایران کشیدگی کے باعث ایران کے خطے میں گرفت کمزور پڑ گئی۔ اسی طرح لبنان میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں حزب اللہ کو بھاری جانیوں والی نقصان اٹھانا پڑا۔ موجودہ صورتحال کا شام کے باغیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ منظم ہو کر حکومت کے خلاف بغاوت میں کامیاب رہے۔ مرزا اشتیاق بیگ نے شام میں تبدیلی کے خطے پر اثرات پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شام میں اسد خاندان کے اقتدار کے خاتمے سے خطے میں ایران اور روس کے مفادات اور اثر و رسوخ کو شدید دھچکا پہنچا ہے اور مشرق وسطی پر روس کا اثر و رسوخ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف اسد خاندان کے اقتدار اور ایران کے اثر و رسوخ کے خاتمے کو اسرائیل اپنی فتح سے تعبیر کر رہا ہے، کیونکہ لبنان میں حزب اللہ کو ایران کی جانب سے ہتھیار سپلائی کرنے کا دستیاب راستہ بند ہو گیا ہے۔ موجودہ صورتحال کا امریکہ اور اسرائیل بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو بشار الاسد حکومت کے خلاف باغی فورسز کی بغاوت کو طویل عرصے سے سپورٹ کر رہے تھے۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے اسرائیل کے زیر قبضہ شام کے گولان کے پہاڑی علاقوں میں اپنی فوج بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ لبنان نے بھی شام کی سرحد پر اپنی افواج کی تعداد بڑھا دی ہے۔ کالم نگار نے اسرائیل کے خطرناک عزائم کے بارے میں لکھا ہے کہ شام میں حکومت کے خلاف باغیوں کی کامیابی کے بعد یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ مستقبل میں عراق کو بھی شام جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جہاں فرقہ وارانہ فسادات جنم لے سکتے ہیں۔ اگر اسرائیل عراق میں اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو گیا تو اس کا آخری ہدف ایران ہوگا، جسے وہ ہمیشہ سے خطے میں اپنے لیے خطرہ تصور کرتا ہے، اور وہ امریکہ کی مدد سے ایران میں بھی شام جیسی صورتحال پیدا کر کے رجیم چینج کی کوشش کرے گا۔ مرزا اشتیاق بیگ کے بقول اسرائیل کا خواب ہے کہ خطے کے ممالک ایران کے اثر و رسوخ سے نکل کر اس کے اثر و رسوخ میں آ جائیں، لیکن یہ صورتحال خطے کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی۔ گو کہ اسد خاندان کے اقتدار کا خاتمہ شام کی اپوزیشن فورسز کی بڑی فتح تصور کی جا رہی ہے اور بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد شام کی 1,70,000 سے زیادہ سرکاری فوج تتر بتر ہو چکی ہے، مگر شام کا مستقبل غیر یقینی نظر آ رہا ہے، جو ملک کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ اور یہ بات خارج از امکان نہیں کہ شام میں بھی ایسی خون ریزی کی صورتحال پیدا ہو جائے جیسی صورتحال کا سامنا عراق کو صدام حسین اور لیبیا کو معمر قذافی کے جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ گویا ایک ایسا عمل ہے جیسے شام کو ایک عامر سے نجات دلا کر عالمی دہشت گردوں کے سپرد کیا جا رہا ہو، اور ایسی صورتحال میں لیبیا اور عراق کی طرح شام میں بھی خانہ جنگی خارج از امکان نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال شام کو مستقبل میں ایک ناکام ریاست کی طرف لے جائے گی، جہاں داعش اور القاعدہ کو اپنے قدم جمانے اور اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع ملے گا، جو خطے کے دیگر ممالک کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ مرزا اشتیاق بیگ نے کالم کے آخر میں خطے کے ممکنہ مستقبل پر تجزیہ پیش کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں مشرق وسطی کا نقشہ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں خطے میں ایسے واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں جن کی کئی برسوں سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، جس کا مقصد شام میں جمہوریت قائم کرنا نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی سے خطے میں اسرائیلی توسیع پسندی کے عزائم کو تکمیل تک پہنچانا ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ ایران کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح 2025 ایران کے لیے نئی مشکلات لے کر آنے والا سال ثابت ہو سکتا ہے۔
اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ اسرائیل شام کی موجودہ صورتحال کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ انہیں شامی عوام کے مفادات کا سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شام بھی خانہ جنگی کا شکار عرب ریاستوں کی روش پر چل پڑے۔